إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنه جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج جس عنوان پر اس مجلس میں گفتگو ہوگی وہ آپ نے سنا ہوگا، آئیں دین سیکھیں، آئیں دین سیکھیں۔ تو یہ کون آئے اور کون دین سیکھے، اور دین کیا ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے؟ یاد رکھیے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دین کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور دین سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے کے بغیر نہیں آتا۔ دین وہ چیز ہے جو اللہ ذوالجلال نے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک مکمل نظام زندگی عطا کیا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارا دین، جو تمہارا نظام زندگی ہے، وہ مکمل تمہیں عطا کر دیا۔ تو یہ دین کتنا عزیز ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر دین اس کا محفوظ ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو اہل مکہ نے جب وہ نکلنے لگے اور اپنا سامان باندھا تو انہوں نے سارا سامان ان سے چھین لیے اور کہا کہ تو نے یہاں تجارت کی تھی، کاروبار کیا تھا، یہاں سے مال کمایا، اگر جانا بھی چاہتا ہے تو اکیلے چلے جاؤ، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ وہ ہر چیز انہوں نے چھوڑی اور مدینہ منورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت میں تشریف لے گئے، ہجرت کر لی۔ تو جس طرح بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لوگوں نے کہا خسر صہیب، کہ صہیب کا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کو بڑا خسارہ ہوا ہے کہ ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت اس ساری کی ساری اس سے محروم ہو گئے اور خالی ہاتھ آ گئے، بڑا خسارہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے سامعین کی بڑی خوبصورت دینی فکری تربیت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ صہیب کو بڑا نقصان ہو گیا، خسارے میں چلا گیا، ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے یہ سودا بڑے نفع کا کیا ہے،
اور بڑا کامیاب سودا کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز تو دے دی جو جانی ہی ہوتی ہے۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو کیا کیا ساتھ لے کر جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس نے دنیا کی تو ساری چیز دے دی لیکن اپنا دین اور ایمان بچا کر لے آیا، جو دنیا کے اندر بھی سب سے عزیز سامان ہے اور آخرت کی بھی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سامان ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دین بہت قیمتی چیز ہے اور ہمارا مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ گردن کٹ جائے دین محفوظ رہ جائے، کوئی نقصان نہیں ہو، اگر ہم سمجھتے ہیں اور اس پر ہم اللہ کی رضا پر راضی بھی ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام کی ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ پڑھ کر اس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ نے چنا ہمیں اس دین کے لیے، اس دین کو ہمارے لیے چنا اور ہمیں اس دین کے لیے چنا۔ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس پر راضی بھی ہیں، ہم خوش ہیں، تو یاد رکھیے ایک دعا آپ کو یاد ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تین دفعہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ان تین چیزوں پر اپنی خوشی اور رضا کا اظہار کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، دیندار تو وہ پہلے ہی ہے لیکن اپنی رضا اور خوشی کا اظہار صبح و شام کرتا ہے 3 دفعہ، تو اللہ ذوالجلال اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اس چیز پر راضی ہوں کہ میں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، وہ میرا رب ہے، مجھے پالتا ہے، ساری دنیا کو پالتا ہے، میری ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب میں بچہ تھا تو اس لحاظ سے جو میری ضروریات تھی وہ اس وقت اللہ نے پوری کی تھی۔ جب دانت نہیں تھے تو اللہ ذوالجلال نے ماں کی چھاتی پہ دودھ کے چشمے جاری کر کے، اس لیے کہ کھا پی نہیں سکتا تھا نا، معدہ ہضم نہیں کر سکتا تھا، دانت نہیں تھے چبا نہیں سکتا تھا، تو اللہ ذوالجلال نے اس وقت کی ضرورت کے لیے ماں کی چھاتی پہ جو دودھ کے چشمے جاری کر دیے جو اس کی مکمل غذا تھی، اور پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر اللہ نے ساری نعمتیں دیں، وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ میں کل سفر میں پانی اور سمندر کے اوپر سے جہاز جب گزر رہا تھا تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ دنیا کی آبادی اگر 7-8 ارب ہے تو اللہ ذوالجلال نے پانی میں ہر انسان کے مچھلی کھانے کے لیے کتنی مچھلی پیدا کی ہے، اور ساری دنیا ہر روز سمندر سے مچھلی نکالتی ہے اور وہ نہ آج تک ختم ہوئی اور نہ جب تک یہ دنیا موجود ہے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، وہ رب ہے۔ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں اس چیز پر بھی خوش ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میرا دین فلاں ملک جیسا ہوتا اور میرے پاس فلاں علاقے کا دین ہوتا، جو فلاں مذہب اور دین کے لوگ ہیں وہ زیادہ ترقی کر گئے ہیں، ان کے ملک بڑے اچھے ہیں، کاش کہ میں بھی اس طرح کا ہوتا۔ نہیں،
میں نے اسلام کو اپنا دین اپنانے پر میں خوش ہوں، اس کی جو پابندیاں ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے، میں اس پر خوش ہوں، جو اس میں آزادی ہے اس پر بھی خوش ہوں، اور جو اس کے اندر حدود ہیں اور میرے لیے ہر چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، میں اس پر بھی خوش ہوں۔ رضیت بالاسلامی دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ دین کی کوئی چیز مجھے ناپسند نہیں ہے، بلکہ میں اس پر راضی ہوں۔ یہاں صرف ایک بات سمجھنے کے لیے، اگر دین اسلام کے اندر پردے کا حکم آتا ہے تو انسان اقرار کرتا ہے رضیت ہو، میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ اگر داڑھی رکھنے کا حکم آتا ہے تو مسلمان کیا کہے گا؟ رضیت ہو، میں اس پر خوش ہوں، مجھے کراہت نہیں ہے۔ آپ ذرا ان جملوں کے معنی پر غور فرماتے جائیں۔ رضیت ورضیت بالاسلام دینا، کہ اسلام کو بطور دین، اس کا ہر حکم، اس کی ہر چیز، جس سے منع کر دیا، جس کو حرام قرار دیا، میں اس کو چھوڑنے پہ راضی، اور جس کا مجھے حکم دے دیا میں اس کو کرنے پہ راضی، خوش ہوں۔ آپ سوچئے ذرا، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ہوں تو مسلمان اور دین میرے لیے سب سے عزیز چیز ہے، لیکن یہ جو فجر کے وقت اٹھ کر نماز کی پابندی لگائی ہے نا، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو وہ مسلمان رہے گا؟ کیوں جی؟ رضیت بالاسلام دینا، کہ بھئی میں نے تو اسلام کے جتنے احکامات ہیں، جو اس کا نظام ہے، اس کو زندگی کا ضابطہ اور نظام سمجھ کر اس پر میں راضی خوش ہوں۔ اس لیے اس قاعدے کو یاد رکھ لیں میرے بزرگ اور بیٹے بھائی، کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کی کسی بھی چیز کو دل سے مکروہ سمجھ لے، اس کو برا سمجھ لے کہ مجھے یہ نہیں پسند، کسی چیز کو، نماز ہے، کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، اخلاق ہیں، اعمال ہیں، اور حرام کردہ چیزیں ہیں، کسی چیز کو، کسی حکم کو جو قرآن میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے، اس کو بارہ میں اگر دل میں کراہت آ جائے کہ یہ نہیں مجھے پسند، باقی ٹھیک ہے، یہ نہیں مجھے پسند، تو بالاتفاق پوری دنیا کے کسی عالم سے آپ فتویٰ لے لیں، بالاتفاق وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس لیے کہ جو اس کے خالق اور مالک نے، جس کو اس نے اپنا رب مانا تھا، جو اس نے حکم اتارا ہے، اس کو برا لگا، اس کے اندر کراہت پیدا ہوئی کہ ایسے کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہم اللہ کو پابند کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے، کہ دین میری مرضی کا ہونا چاہیے تھے، دین اللہ کی مرضی کا ہونا چاہیے، یا میری اور آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے؟ کیوں جی؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے اسلام دین تمہیں دیا ہے نا، یہ میں نے اپنی پسند کا دین تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لو گے اور اقرار کر لو گے صبح و شام کہ اللہ، جو دین تیری پسند تھا تو نے آسمانوں سے ہمیں دیا ہے، یا اللہ یہ تیری پسند ہے تو یہ میری بھی پسند ہے، تو پھر اس کے غلطی، کمی، کوتاہی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور میں خوش ہوں اس چیز پر
کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا، مدینہ شریف میں انہوں نے ہجرت کی، 10 سال وہاں رہے اور امت کو دین سکھایا اور وہاں ہی ان کی وفات ہوئی۔ میں اس محمد کے جو بنو ہاشم میں سے تھے، میں اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی باتیں اور پیغام وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ یہ میں نے اس لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، شاید آپ بزرگ یہ سوچیں کہ جی کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ اس محمد کو میں رسول مانتا ہوں جو مکہ میں پیدا ہو۔ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، اور کس کے بیٹے تھے؟ عبداللہ کے بیٹے تھے، اور پوتے کس کے تھے؟ عبد المطلب کے، اور وہ بنو ہاشم کے خوبصورت حسین ترین سیرت اور کردار میں مکہ میں بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ اور انہوں نے پھر ہجرت کی، کہاں؟ مدینہ منورہ میں، اور وہاں پھر 10 سال وہاں لوگوں کو دین سکھایا، اور اللہ نے ان کے وقت پر اپنے پاس بلا لیا۔ اس محمد کو میں اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں اور اس کے رسول ہونے پر راضی۔ یہ وضاحت ہمیں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ میں چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات آپ سے کہہ دوں۔ ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی محمد آیا ہے وہ میں ہوں، اور اس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ وہ کہتا تھا میں محمد میں ہوں، محمد میں ہوں۔ اور جہاں قرآن میں محمد ہے، محمد الرسول اللہ، وہ میں ہوں، بلکہ محمد سے بھی افضل ہوں۔ اس لیے اس کے پیروکار وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم بھی اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، جی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بھی کہتے ہیں، تو ہم ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو یاد رکھ لیجئے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا موجود ہے، ان کے جو اخبار نکلتے تھے اس کے اندر لکھا موجود ہے، اور جس نقطے پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالاتفاق ان کو کافر قرار دیا تھا، اس کے اندر بھی یہ نقطہ آیا تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو محمد کہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ کون سے محمد رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں؟ اس لیے اس کو پہچاننا اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اس دین کو پسند کیا ہے جو اللہ کی پسند تھی، اللہ نے پسند کیا، ہم نے پسند کیا۔ تو جب یہ دین بڑا عزیز ہے، اللہ کی پسند ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا، اقرار کیا صبح اور شام کو، تو کیا پھر ہمیں اس کو سیکھنا نہیں چاہیے؟ یاد رکھیے، جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا تو تمہارا کیا حال تھا؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ چلو دنیا میں رہنے کا طریقہ تو تم نے والدین سے سیکھ لیا، والدہ نے کھانے پینے کا طریقہ سکھا دیا، والد نے کاروبار کا طریقہ سکھا دیا، بول چال سکھا دیا، کچھ کلمات سکھا دیے، یہ سکھا دیا، لیکن جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک مکمل نظام زندگی تھا، وہ
صرف گھر میں دیکھے دکھائے سیکھنے سے نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، کہ جو علم ہے، جو دین ہے، وہ تو سیکھنے سے آتا ہے، اس پر تو وقت دینا چاہیے۔ تو آپ اکثریت اس وقت آپ اس دور میں آپ دیکھ لیں، یہ پہلے بھی بزرگ کہتے تھے نا کہ جی انڈیا میں، اپنے ہندوستان میں فلاں بزرگ آئے اور انہوں نے اپنی ایک کرامت دکھائی اور 90,000 لاہور کے وہ آدمی مسلمان ہو۔ پتہ نہیں وہ 90,000 اس وقت لاہور کی آبادی تھی کہ نہیں تھی کہ 90 لاکھ مسلمان کر دیے ہیں جی، ایک کرامت دکھا کر اتنے لوگ مسلمان کر دیے ہیں۔ تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جو صرف کرامت دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں، ان کو کوئی دین آتا بھی ہے یا نہیں آتا؟ ایمان کا پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ؟ دین کو سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا ہے؟ تو پھر اس طرح کی آبادی، تو اب اگر 1.5 ارب سے 4 ارب بھی مسلمانوں کی اس طرح کی آبادی بن جائے کہ جو صرف ایک شعبہ دیکھ کر، ایک کرامت دیکھ کر مسلمان ہو جائیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہ سیکھا ہو، تو پھر اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسلام ایک غالب دین کی حیثیت سے اس دنیا میں نہیں آئے گا، اپنے آپ کو نہیں بنوائے گا، دین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو دین سیکھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنی چیزیں سیکھنا جن کو سیکھنا فرض تھا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، پورا قرآن حفظ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں، صحیح بخاری کو حفظ کر لینا ہر مسلمان پر فرض نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنی اللہ کی پہچان اور توحید کی معرفت ضروری ہے، اس کو سیکھنا تو ضروری ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اللہ ذوالجلال کی ذات گرامی، لا الہ الا اللہ، کہ وہی ایک سچا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی پہچان اللہ کی صفات سے ہوتی ہے نا، کہ اللہ کیسے، اور اللہ کی صفات یہ ہمیں قرآن بتائے گا کہ تمہارا معبود اور تمہارا رب کیسا ہے، تمہارا رب کہاں ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی اکثریت 90-95% سے کسی سے پوچھیں کہ این ربکم، این اللہ، کہ تمہارا رب کہاں ہے، تو کوئی کہتا ہے جی ہر جگہ پر ہے، اور کوئی کیا کہتا ہے جی ہر سانس کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے جی ہر دل میں ہے، اور کوئی کہتا ہے جی میں بھی رب ہوں، میں بھی اللہ ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے سیکھا نہیں نا، لوگوں سے سن لیا، کوئی پوچھے ہاں بھئی اللہ کہاں ہے، آپ ہر جگہ پر ہے، میں بھی اللہ ہوں جی، یہ میرے ہر سینے اور میرے اندر یہ بھی اللہ ہے، اس لیے ایک دوسرے سے وہ سجدے کرواتے۔ اللہ کو پہچاننا یہ دین کی سب سے پہلی بنیاد ہے، کہ اللہ کی ذات کو اس کی ان صفات کے ذریعے پہچانیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ تو اگر پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو، تو مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر بلند، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند۔ ایک خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا علی السماء۔ ایک لونڈی تھی، کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، پڑھی لکھی کیا تھی، ایک لونڈی رکھی تھی، بکریاں چراتی تھی، اور ان کے مالک نے غصے میں آ کر ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، تو اس نے غصے میں آ کر اس کو تھپڑ مار دی۔ بعد میں وہ پریشان ہو گئے، آخر مسلمان تھے، صحابی تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے، کہنے لگے جی مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی،
میں تو ایک خاتون کو جس کو بکریاں چرانے کی ڈیوٹی تھی، میں تو اس کو تھپڑ مار بیٹھا، تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، میں ذرا اس سے پوچھ تو لوں، اس کو پوچھ لوں کہ اس کو کیا پہچان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا علی السماء، اللہ سب سے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان دو گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک مومنہ عورت ہے، اس کا ایمان پکا ہے کہ اللہ کو اوپر مانتی اور مجھے اللہ کا رسول مانتی، اس کا ایمان پکا، اور ہمیں یہ پتہ نہ چل سکے۔ اچھا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، اور میں کچھ اپنے طلباء کے ساتھ اور کچھ اساتذہ تھے، جن دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ تھر کے علاقے میں، سندھ میں ایک علاقہ ہے نا تھر پار کر، اس علاقے میں اس وقت قحط سالی پڑی، بچے بڑے بیمار ہو گئے، اور بڑی آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا۔ ہم چلے گئے ریلیف کے لیے، لوگوں نے کہا جی آپ وہاں جائیں اور لوگوں کو جو کچھ پہنچایا جا سکتا ہے پہنچائیں۔ وہ علاقہ وہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے، آپ جانتے ہیں تھر پارکر کے علاقے میں اکثر ہندو یہ رہتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم کبھی بھی ہندوؤں کے مندر نہیں دیکھے، تو ہم مندر دیکھتے ہیں اور ان کا طریقہ عبادت دیکھتے ہیں کہ تم عبادت کیسے کرتے۔ تو ہم ایک مندر میں چلے گئے، وہاں کا جو متولی تھا اس سے رابطہ کیا، جو مقامی ہمارے ساتھ ہمارے شاگرد تھے، تو لیکن وہ ایک ہمارے طالب علم سے جو ہمارے ساتھ تھے ریلیف کے لیے، ان سے غلطی یہ ہوگی کہ جب ہم مندر میں گئے نا، تو اس نے جاتے ہی وہ بیل بجا دی، ادھر سے وہ متولی بھی آ گیا کہ مہمان آئے ہیں اور مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے ادھر سے بیل بجا دی۔ وہ بیچارہ بہت پریشان بھی ہوا، غصے میں آیا، کہتا ہے یہ بیل کس نے بجائی؟ ہم نے کہا یہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم، ہم نے اس کو روکا ہے۔ کہتے ہیں جی اب تو پھر اس کو جس نے بیل بجائی ہے نا، اب اس کو ہاتھ جوڑ کر زمین پر جھک کر یہ پرنام کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا نقصان ہو جائے گا، تم ہمارے مہمان ہو، مندر سے نکلنے سے پہلے نا تمہارا کوئی نہ کوئی نقصان، بازو تمہاری کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اب وہ کیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوتار اور ہمارے معبود ہیں نا، وہ جو انہوں نے مورتیاں بڑی رکھی ہوئی تھیں ایک دیوار میں نا سامنے، شیر کی، بندروں کی، اور بھی اس طرح سانپوں کی، اور وہ ساری مورتیاں بنا کر، مجسمے بنا کر رکھے ہوئے۔ تو کہنے لگا کہ جب آپ نے یہ بیل بجائی ہے نا، تو یہ تو آرام کر رہے تھے، یہ آرام کر رہے تھے، اور آپ نے جب بیل دی تو اب یہ متنبہ ہو کر، بیدار ہو کر، تیار ہو کر اب یہ اٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ آپ نے کیا مانگنا ہے۔ اگر ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر نیچے پر نام، ان کی جو عبادت کا لفظ ہے، نام نہ کیا تو ان کو غصہ آئے گا کہ ہمیں آرام، ہمارا خلل ڈالا، اور وہ کوئی نہ کوئی ٹانگ یا بازو توڑ دیں۔ اچھا، ہم نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم ذرا بیٹھتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آج بیٹھ جائیں۔ ہم بیٹھ گئے، تو میں نے کہا چلو ایک موقع ملا ہے، بیٹھ کے انہوں نے چائے شائے بنائی، تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ ذرا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ وکیل بن رہا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو بڑی خوشی ہے جی آپ کا بیٹا دیکھ کر، بیٹھ گئے۔
ایک موقع مل گیا نا 10 منٹ کا. میں نے کہا جی آپ جس معبود کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے کہا ہے جی کہ وہ بیل دینے سے پھر وہ اٹھتے ہیں، اور اگر آپ نہیں ان سے کچھ مانگیں گے، عبادت آپ بجا نہیں لائیں گے تو وہ تو غصے میں آ جائیں گے اور یہ نقصان کر دیں گے. میں نے کہا جو ہمارا معبود ہے نا، جس کو ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم پوچھتے ہیں، تو میں نے آیت الکرسی سنا کر اس کا ترجمہ سنا. میں نے کہا میں اور تو آیات نہیں پڑھتا، صرف قرآن کی ایک آیت جو سب سے عظمت والی آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے نا قرآن مجید میں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، تو میں نے نا وہ شروع کر دی اور ساتھ ترجمہ. میں نے کہا ہمارا اللہ اس طرح ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو ہمارا رب ہے، جس کی ہم عبادت کرتے، سجدہ کرتے، اس سے مانگتے، ہاتھ اٹھاتے اس کے سامنے، تو اس کو تو آرام کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تھکتا ہی نہیں. تھکنا، سونا، اونگنا، آرام کرنا، یہ تو اس کی صفات میں ہے ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ بیدار ہے، ہمیشہ قائم اور دائم ہے، اور ہر وقت کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اپنے بندوں کو نواز رہا ہے. نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، نہ بیلیں دے کر ہمیں اس کو جگانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کچھ مانگنے لگے ہیں اٹھ جاؤ. تو میں نے یہ ساری نا، وہ اس کا بیٹا نا بڑے غور سے سن رہا تھا. میں نے کہا ہمارا جو تصور ہے اللہ کے بارے میں وہ تو یہ ہے، اور ہمارا اللہ اس طرح کا ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. یہ اس کو ماننے، اس کی مخلوق اس کو گالیاں بھی دے تو وہ پھر بھی ٹانگ نہیں توڑتا. گالیاں بھی دے تو اس کو رزق بھی دیتا ہے، اس کو صحت بھی دیتا ہے، اس کو دولت بھی دیتا ہے. جو 60 سال کی زندگی ہے اس کو ساری نعمتیں بھی دیتا ہے. وہ تو ناراض ہو کر اس کے بازو نہیں توڑتا ہے. تو وہ خیر بیٹھے، ہم نے ان سے کچھ تو اجازت لی. اچھا وہ اس کا بیٹا نا بڑے غور سے سنتا رہا. میں نے یہ آیت الکرسی کا ترجمہ اور اپنے اللہ کے بارے میں یہ جب بتایا، تو ہمیں جب ہم واپس آ گئے تو 2 مہینے کے بعد ہمارا چونکہ رابطہ تھا، وہاں ہمارے شاگرد تھے، فون کیا تو انہوں نے 2 مہینے کے بعد ہمیں بتایا کہ اس نوجوان نے، وہ سوچتا رہا کہ مسلمانوں کا اللہ کیسا ہے، اس پر غور کرتا رہا. 2 مہینے کے بعد وہ نوجوان کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو کہ یہ مسلمانوں کا اللہ ہے. تو سب سے جو پہلی چیز ہے دین میں پہچاننے کے لیے کہ ہم سیکھیں، آئیں دین سیکھیں. اور یہ عنوان تو یہ تھا. اب سیکھنے کے لیے چند ہمارے بزرگ ہی ہیں، یہ نوجوان اور بچے، اور ان کو بھی دین سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے. آپ کو سمر کیمپ لگانے چاہیے تھے چھٹیوں میں، کہ آپ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں بچوں کو کوئی دین سکھاتے، عقیدہ سکھاتے، نماز اور طہارت کے مسائل سکھاتے، نماز کا طریقہ سکھاتے، اخلاق کی باتیں سکھاتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعریف، آپ کی سیرت سکھاتے، تاکہ ہمارے اندر دین کا شعور پیدا ہو. خیر دوسری چیز جو سب سے اہم ہے پہچاننے کے لیے، اللہ کی پہچان کے بعد لا الہ الا اللہ، دین کی جو دوسری بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کے رسول ہونے کا کیا معنی؟ جو وہ بولیں گے ان کی بات نہیں ہوگی، کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. جو وہ کریں گے وہ ان کا اپنی طرف سے عمل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اور جو کچھ وہ سکھائیں گے وہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی وحی ہوگی. اور ہم نے جب رسول اللہ کہہ دیا ہے تو پھر ہمارا فرض بنتا تھا ایک دین سیکھنے کے لحاظ سے
کہ ان کی ہر بات پر ہم کیا کہیں؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا ہے۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ تو ہمارے اللہ کی بات، جس کو ہم نے اپنا رب پسند کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پسند کیا، دین کو پسند کیا، یہ تو اس کی بات ہے۔ جو حق رسالت ہے کہ ان سے محبت کیسے کی جائے، ان کا احترام کیسے کیا جائے، ان کی اتباع اور اطاعت کیسے کی جائے، ان کو اپنی زندگی کا نمونہ اور آئیڈیل کس کو بنایا جائے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے یا ہم اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جب تھوڑی سی اس کو شعور آیا نا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ یہ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپر مین، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں بھائی؟ اب کوئی کہے گا فلاں کھلاڑی بننا چاہتا ہوں، فلاں سپر، کیونکہ وہ کھیلوں میں دیکھتے یہ ہے نا کہ وہ جو کارٹون ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے سب کو مار کر بس یہ زندہ رہا ہے، تو کہتے ہیں بس یہ ہے جی سب سے سپر، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ بچے جو دیکھیں گے تو وہی بننا چاہیں گے۔ کوئی فٹ بال اچھا کھیلتا ہے، کہتا ہے میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ جو کوئی ہاکی اچھی کھیلتا ہے، پوری دنیا میں شہرت ہے، کہیں جی میں نہ وہ بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میرا ایک پوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا شعور میں جب بڑا، تو میں نے اس کو کہا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں عمر بن خطاب بننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا شکر ہے اگر اس کے والدین نے اس کی یہ تربیت کی ہے کہ میرا آئیڈیل کون ہے، میرا نمونہ کون ہے، میرے لیے آئیڈیل ہر عمل میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، کون ہیں؟ عمر بن خطاب ہیں، کون ہیں؟ عثمان غنی ہیں۔ اللہ نے مال بھی دیا، اور 22 دفعہ، دیکھیے عثمان غنی کے نام سے مشہور ہے نا جی، عثمان غنی، اللہ نے غنا مال دیا، تو علماء لکھتے ہیں کہ 22 دفعہ مال خرچ کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی لے لی۔ وہ جو بیر روما تھا، اس کو جب خرید کر مسلمانوں کے لیے کیا وقف، تو آپ نے کہا تھا نا کہ جو یہ اس کو خرید کر مسلمانوں کے نام یہ وقف کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عثمان کھڑے ہو گئے، یہ جی مسجد کے ساتھ ٹکڑا ہے، جو یہ شامل کرے میں جنت۔ 22 دفعہ اس شخص نے۔ تو ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ عثمان غنی ہونے چاہیے۔ مالدار ہیں آپ، عثمان غنی بن جائیں۔ آپ ہمارا کون ہونا چاہیے آئیڈیل؟ سیدنا علی مرتضیٰ ہونے چاہیے۔ کون ہونا چاہیے ہمارا آئیڈیل؟ سیدنا حسن ہونے چاہیے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسن حسین ہونے چاہیے، صحابہ کرام ہونے چاہیے، صحابہ کرام ہونے چاہیے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور آپ کے ساتھی اور صحابہ کے علاوہ اور کوئی شخص ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ان کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے۔ تو حق رسالت جو ہمارے اوپر ہے، حق اتباع ہمارے اوپر ہے، حق احترام ہے ان کا، حق محبت ہے ان کی، وہ ہم خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور آخری باتیں جو میں ایک دو اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیں دین سیکھیں، آئیں دین سیکھیں۔ دین کچھ فرائض کا نام ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں آپ پر فرض ہیں، واجبات کہہ لیں، فرائض کہہ لیں۔ آپ پر حج فرض ہے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، شرط ہے۔
فرائض ہیں اسلام کے کہ یہ کرو، اور کچھ محرمات ہیں. وہ کیا ہیں؟ محرمات ہیں، حرام چیزیں جسے کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو. کرنے والے فرائض کون سے ہیں؟ ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اچھا اخلاق یہ فرض ہے یا نہیں بھائی؟ اخلاق کسے کہتے ہیں جی؟ اس کو سیکھنا یہ میرے اور آپ کے اوپر کیا تھا؟ یہ فرض ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. کاروبار سیکھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے کہ ہم کاروبار کرنے لگے ہیں، کہیں وہ کاروبار نہ کر لیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. جو حلال ہے وہ آپ کریں اور بھرپور کریں، بہت بڑے آپ تاجر بنیں، الصدوق الامین بن جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین، ایسا کاروباری، ایسا بزنس مین جو الصدوق ہو، سچ بولتا ہو، امانت اور دیانت سے کام کرتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں نبیوں کے ساتھ، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو. تو کاروبار بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. شادی کرنی، شادی سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ شادی کے مسائل کیا ہیں، شادی کے مسائل کیا ہیں، اور میرے اوپر بیوی کے حقوق کیا ہیں. اگر نباہ نہ ہو تو پھر اس کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے طلاق دینی پڑے. اگر نہ نباہ ہو رہا ہو تو کیا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی کوئی بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیوں جی؟ اگر نکاح کا طریقہ وہ بتایا ہمیں، اور ہم کسی عالم کے بغیر خود بخود اپنا نکاح نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہے نا جی؟ حالانکہ انسان خود اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نکاح اپنا خود بھی کر سکتا ہے. پتہ کیسے؟ آپ حیران نہ ہوں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا جس نے شادی کرنی ہے وہ بیٹی کے باپ کے پاس جائے، جو بیٹی کا ولی ہے اس کے پاس جائے، 2 گواہ ہوں، خطبہ پڑھے، اور بیٹی کے باپ سے کہے کہ میرا یہ نام ہے، میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں فلاں آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے قبول ہوں؟ تو وہ کہہ رہے جی ٹھیک ہے، آپ قبول ہیں، آپ میری بیٹی کے خامد ہیں. اگر وہ پکڑ کے مارنے بھی رکا دے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو ہمارا دور ہے نا، یہ جو دور ہے وہ ہے جہالت کا دور. یعنی جو علم ہے یہ دور نہیں ہے، اور وہ اس لیے پکڑ کر مارنا شروع کر دے گا کہ اس نے زندگی میں یہ سیکھا ہی نہیں تھا. میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا تو وہاں ہمارے دوست آئے، تو کہنے لگے، عربی دوست تھے، تو کہنے لگے جی آپ صاحب آج نا نکاح کا عقد آپ کے ذریعے کروانا ہے. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی مجھے پہلے بتا دو کہ عربی لوگ نکاح کیسے پڑھتے ہیں، ہمیں پاکستان کا تو پتہ ہے، وہاں پڑھاتے رہتے ہیں، تو یہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ کہتا آپ صاحب یہاں دونوں طرف سے ایجاب و قبول کرواتے ہیں، لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کے ولی کی طرف سے. کہ لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے فلاں بچی کا نکاح کیا، تو آپ کو یہ بچی آپ کے نکاح میں قبول ہے؟ تو وہ کہتا ہے قبول ہے. اور پھر ولی کو کہا جاتا ہے اسی مجلس میں جو عقد کروانے والا ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے، تو کیا یہ بچہ آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے قبول ہے؟ تو ولی کہتا ہے قبول ہے. مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ عرب میں نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا. وہی ان والی بات میں نے کہا یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو پاکستانی طریقہ ہے جو آپ نے نکاح پڑھا دیا ہے، تو ہمارا عرب کا میں نے پہلے ہی پوچھ لیا. پھر دعا کی، بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی آپ سب آئے ہیں. تو
تو خیر بات بزرگوں کی صحیح ہے کہ جب ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، ہمیں کوئی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے پکڑ کر مارنا ہی ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور یا پھر فیر مار دیں گے ہماری جہالت کی وجہ سے ہم نے دین اسلام کو بدنام کی۔ اب یہ جو گوجرے میں واقعہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور اس کا نقصان اور ریاکشن وہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ کون ہیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے 16 گرجوں کو آگ لگا دی؟ وہ کون تھے جنہوں نے عیسائیوں کے گھر لوٹے، دکانیں لوٹیں اور گھروں کو آگ لگائی؟ یہ ہم مسلمان ہی ہیں نا جی، یہ پکڑ کر مارنے والے اور پکڑ کر مار کر جنت لینے والے۔ وہ جنت تو انہوں نے پکی کر لی ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ جنت تو ہم لوگوں نے ایسے ہی ہمیں ملنی، اپنی جہالت سے ملنی۔ خیر یہ میں عرض کر رہا تھا، ہم نے دراصل اسلام کو پھیلنے میں، اس کو پھیلانے میں، اس کو دنیا کے سامنے اس کا خوبصورت چہرہ پیش کرنے میں سب سے بڑے مجرم اور سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ میں اور آپ، ہم لوگ۔ ہمارا کردار، ہمارا علم، ہمارا اخلاق اور ہمارے جو دین کے احکام تھے، اگر ان لوگوں نے دین سیکھا ہوتا تو ٹھیک ہے، جس نے جرم کیا اس کو تو قانون کے حوالے کیا جائے، اور باقی کون سی آپ نے جنت کی ٹکٹ لی ہے؟ کس اسلام کی تعلیم ہے کہ جو کچھ ہوا ہے؟ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح ہم پڑھاتے ہیں مولوی صاحب کو بلا کر، نکاح ہم پڑھاتے ہیں مولوی صاحب کو بلا کر، اور اللہ نہ کرے کوئی گھر میں ناچاکی جب ہوتی ہے اور بیوی کو طلاق دینی پڑتی ہے، تو پھر ہم عالم سے پوچھ کر اور مولوی کے ذریعے طلاق دیتے ہیں، یا خود ہی غصے میں تینوں فیر نکال دیتے؟ کیوں بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نکاح آپ نے عالم کے ذریعے کروایا، آپ کو سارے مسائل بتلائے جاتے، تو اگر چھوڑنا بھی ہے اس کا طریقہ بھی اللہ عز و جلال نے قرآن میں بتایا، تو عالم کے پاس جاتا، کہتا جی ہمارا نباہ نہیں ہو رہا، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں طریقہ بتاؤ، اور طلاق کا پورا طریقہ قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز کا کامل، خوبصورت اور پسندیدہ حل موجود ہے قرآن میں اور حدیث میں، لیکن ہماری جہالت ہے۔ وہ جو بھی ہمارے پاس کیس آتے ہیں، یہاں کا تو مجھے ماحول کا پتہ نہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں شاید ماشاءاللہ بہتر ہوں گے ہم سے، ہمارے پاس تو جو بھی تحفہ آتا ہے یا والدین لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں جی بس وہ آیا تھا اور کسی چیز پر غصہ آ گیا تھا ہمارے بیٹے کو، وہ بھی کہتا ہے جی مجھے نا غصہ بڑا آ گیا تھا، تو میں نے پھر غصے میں نا مجھے پتہ ہی نہ چلا، تو میں نے پھر کہا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تینوں ہی طلاقیں دے دی، اب بتائیں۔ میں کہتا ہوں یار طلاق دینے سے پہلے آ کر پوچھنا تھا کہ بھئی ہماری بنتی نہیں ہے، مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے بیوی پر، وہ ٹائم پر کھانا نہیں پکاتی، نمک زیادہ ڈال دیتی ہے، وہ چائے نہیں تیار کر کے دیتی میرے جو ہے نا وہ مہمانوں کو، تو میں اب کیا کروں؟ پہلے آنا تھا آپ نے، اب آئے ہیں، یہ جی غصہ آ گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ طلاق وہ راضی ہو کر، ہنس کر، خوش ہو کر دیتے ہیں کہ بیوی نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، اور آپ کہیں جی بڑی خوشی ہے جی آج آپ نے تو بریانی ایسی پکائی ہے کہ مارکیٹ سے بھی نہیں ملتی، تو میں نے آپ کو تینوں طلاقیں دی۔ کیوں جی؟ کہتی غصہ آ گیا تھا۔ کوئی نہیں پوچھتا، ہم نے دین سیکھا نہیں، اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، جن مراحل سے وہ پھر جو دوسرے کچھ علماء کرام ان کو گزارتے ہیں اور جو طریقہ پھر ان کو بتاتے ہیں، وہ کوئی غیرت مند، حیا والا، پیٹی والا اور بیوی والا
اس کو کوئی اختیار کر سکتا، لیکن وہ کوئی راستہ پھر وہ کہتے ہیں جی اب چھوٹے کو نہیں، وہ بھی اگر ہو بھی جائے پھر بھی اس کا طریقہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ سمجھ عطا کی ہے کہ اب بھی اگر انہوں نے گھر بسانا ہے، اقرار کریں غلطی کا، گھر بسانا چاہیں تو طریقہ موجود ہے۔ میں ویسے عرض کر رہا تھا کہ فرائض کو پہچانیں اور محرمات کو پہچانیں، یہ دین ہے، اور فرائض میں، عبادات میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی دلیل ہمارے دین اور اسلام کی، اور سب سے بڑی برکت اور مبارک چیز وہ کس کو سیکھنا ہے؟ نماز کو سیکھیں، طہارت کو سیکھیں، وضو کو سیکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ پر 5 نمازیں فرض ہوئیں رات کو، رات معراج کی رات اسے کہتے ہیں نا جی، 5 نمازوں کا تحفہ اللہ نے دیا، 5 نمازیں فرض کی، تو آپ صبح تشریف لے آئے، واپس رات ہی آ گئے۔ تو سب سے پہلی نماز احادیث میں اس کو صلاۃ اولیٰ کہا جاتا ہے، صلاۃ اولیٰ، سب سے پہلی نماز جو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، 5 نمازیں سکھائیں، 2 دن سکھائیں، نمازوں کے اول اور آخرت اوقات سکھائے، طریقہ سکھایا، رکوع سجدہ دعائیں، 1 رکوع ہے ہر رکعت میں اور 3 سجدے ہیں ہر رکعت، 3 سجدے کے 2 ہیں۔ اچھا، میں نے کہا میں ذرا دیکھ لوں کہ آپ جاگ رہے ہیں یا میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے، یہ ساری چیزیں پہلی نماز میں، یعنی پہلے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ظہر کے وقت ہی آ کر آپ کو پورا طریقہ سکھا دیا۔ اب آپ نے پورے اوقات اور نماز کا طریقہ کن کو سکھایا؟ صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ کیا ہم نے کبھی نماز کا طریقہ عملاً اور پریکٹیکل کبھی سیکھا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں دیکھا دیکھی، کہ جی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جی اللہ اکبر کہہ کر یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کو کہتا ہے جی چلو جی تھوڑے سے ایسے کر لیں، کو کہتا ہے جی ایسے کر لیں۔ اور آپ جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو کچھ کو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ہاتھ چھوڑ کر بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کیسی نماز سکھائی تھی؟ سب سے پہلے جو معلم ہیں دین کے اور نماز کے، وہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور انسانوں میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبے میں نماز کا طریقہ بیان کیا تو میں نے یہ لفظ بولے کہ نماز کی فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، نماز کی ابتدا آپ نے اللہ اکبر سے کرنی ہے، نیت آپ دل سے کریں، اور جو لفظ بولیں گے زبان سے وہ کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں نے خطبہ ختم کیا نا تو 2-3 ساتھی آ گئے، کہتے ہیں جی آپ صاحب ہم تو اللہ اکبر سے پہلے بسم اللہ بھی کہہ لیتے تھے کہ چلو بسم اللہ، یہ نماز اچھا کام ہے تو بسم اللہ سے شروع کر، نماز اچھا کام ہے تو کس سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے۔ تو ہم تو پہلے بسم اللہ کہہ لیتے تھے، تو آپ کہتے ہیں جی آپ نے اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ بسم اللہ سے شروع کرو؟ آپ نے کہاں سے نماز سیکھی؟ اگر تو نماز سیکھی ہے ویسے دیکھا دیکھی جی اچھا کام ہے تو بسم اللہ سے شروع کر۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کی ابتدا کی ہے اللہ اکبر سے، تحریم و تکبیر، کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے بات مان لینا، پیچھے پیچھے چلنا، ہمیں آگے تو نہیں چلنا چاہیے۔ اگر بسم اللہ سے ابتدا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ دیتے
کہ آپ بسم اللہ پڑھو پھر اللہ اکبر کہو، تو چونکہ ہم نے سیکھی نہیں، میں نے نماز سکھاتے سکھاتے ایک حدیث بیان کر دی، یہ آخری حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے نماز سکھائی نا، تو میں نے کہا کہ آپ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آتے اس طرح کر کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر دوڑے دوڑے آ کر کھڑے ہو کر ایسے کر کے آپ نماز شروع کر دیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہونے لگے، آپ کس سے باتیں کرنے لگے، کس سے آپ نے سرگوشی کرنی ہے، اس کی عظمت اور کبریائی کیا ہے۔ آپ دوڑے دوڑے آتے ہیں ایسے کر کے اور کر کے، تو آپ کھڑے ہوں، نیت کریں اور پھر ہاتھوں کو قبلے کی طرف اٹھائیں اور زبان سے اللہ اکبر، لفظ اللہ کو موٹا کر کے ذرا نا ہمیں پتہ چلے کہ ہم لفظ اللہ ادا کر رہے ہیں، اللہ اللہ، وہ پوری اللہ اکبر بھی نہیں، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا ہاتھوں کو ایسے نہ کیا کر، ایسے کر۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک حدیث سنا دوں آخر میں، میں نے وہاں بھی یہ سنائی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، جب ہم ایک دفعہ اللہ اکبر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں تعظیم سے، اللہ کی کبریائی کا ہاتھوں سے بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تو ایک انگلی اٹھانے کے بدلے اللہ ذوالجلال ایک ایک نیکی لکھتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے۔ اور جب آپ نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ نے کتنی نیکیاں لکھیں؟ 10 نیکیاں لکھیں۔ نماز شروع کرتے بھی 10 نیکیاں لکھی گئیں، اور رکوع کو جاتے بھی آپ نے اللہ اکبر کہا تو 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ رکوع سے آپ نے سر اٹھایا، سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، اسی طرح 2 رکعتوں سے تشہد کے بعد جب آپ اٹھے تو 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ یہ میں نے کہا میری بات نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ إِصْبَعٍ فی رفع الیدین حسنہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، ہر انگلی کے بدلے اللہ ذوالجلال ایک نیکی لکھتے ہیں، تو جب دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں آپ نے تو اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی ہیں۔ تو 10 نیکیاں آپ نے لکھانی ہیں، اور اس طرح جھٹکے مارتے ہو کہ جس کی کوئی تعظیم اور محبت ہی دل میں نہیں ہوتی۔ تو نماز کو سیکھنا یہ بھی دین کا خوبصورت حصہ ہے۔ وضو کو سیکھنا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے جی ہمیں تو ہر چیز کا پتہ ہے، میں سوال نہیں کرتا، لیکن دین سکھانے کا ایک طریقہ سوال جواب بھی ہے۔ یہ جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے نا ایک مجلس میں، یہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر سوال کیا، جواب دیا، ہر جواب میں وہ کیا کہتے تھے؟ صدقت، کہ آپ کا جواب صحیح ہے، آپ کا جواب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اسلام پوچھا، ایمان پوچھا، احسان پوچھا، قیامت کی نشانیاں پوچھیں وغیرہ، تو پھر وہ شخص اٹھ کر چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ وہ آدمی جو مجھ سے سوال کر رہا تھا اور میں جواب دے رہا تھا وہ کون تھا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، جی ہمیں تو نہیں پتہ ہے کون تھا، لیکن ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، یسألہ ویصدقہ، کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ حالانکہ سوال کرنے والا تو لا علم ہوتا ہے نا جی، وہ پوچھتا ہے اور پوچھ کر شکریہ ادا کرتا ہے، یہ آپ نے مجھے سکھا دیا،
لیکن یہ عجیب سائل ہے کہ جو جواب کی تصدیق کرتا ہے کہ تیرا جواب صحیح ہے، اس سے ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ تو آپ نے فرمایا انہ جبرائیل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، آسمان سے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہیں اپنے دین کا پتہ ہو، آئیں دین سیکھیں۔ وقت نہیں ہے، کوئی اور موقع بنا، میں ابھی انشاءاللہ کچھ دن ادھر ہوں، اگر آپ احباب جو اردو سمجھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ مجھے حکم کریں گے تو میں درس اور تقریر کے بغیر ویسے کسی نماز میں کھڑے ہو کر آپ کو وضو کر کے ہاتھوں سے اور نماز کا طریقہ اور رکوع صف بندی کر کے یہ انشاءاللہ میں سکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ میرے پاس تو وقت ہے، اب آپ کے پاس پتہ نہیں وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ بہت زیادہ مصروف ہیں نا۔ دین سیکھیں، اللہ کی رضا ہے، دین سیکھیں تاکہ ہم دیندار بنیں، دین سیکھیں، آئیں دین سیکھیں، کیوں؟ تاکہ ہمیں مقصد زندگی کا پتہ چل جائے کہ ہم آئے کس لیے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ دنیا دار لوگ دنیا کا ظاہر تو بڑا جانتے ہیں کہ بلڈنگ کیسے بنانی ہے جی، کتنا سریا ڈالنا ہے جی، کیسے بنیاد بنانی ہے جی، ایک ایک چیز کو فلاں چیز کہاں سے ملے گی، تجارت کیسے کرنی ہے جی، کاروبار میں بڑے کانٹے، بلڈنگیں بنانے کے بڑے ماہر۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، امام حسن بصری کا یہ جملہ سن لیں، کہتے ہیں دنیا میں اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر انگوٹھے پر یہ سونے کا دینار رکھ کر نا، سونے کا سکہ ہے دینار رکھ کر تھوڑا سا اس کو ایسے کریں گے تو انگوٹھے سے وزن کر لیں گے کہ یہ کتنے ماشے، اتنے ماہر۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور آخرت سے اتنے غافل کہ ان کو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی۔ بلڈنگ بنانے کا بڑا ماہر، آپ نے گھر بنانا ہے کیسے بناتے ہیں، اور نماز پڑھنی ہے تو کیسی نماز پڑھیں، خوبصورت نماز، وہ نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ تو آئیں دین سیکھیں، آپ بھی سیکھیں، گھر جا کر اپنے بچوں کو، بچیوں کو اور اپنے اہل خانہ کو بھی سکھائیں، دین سیکھیں، اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، لوگوں کو بھی دین سکھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا بڑی آتی ہے، لیکن ہماری عقیدہ تو کیا ہے، رسول اللہ کا حق رسالت تو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی عبادات، فرائض اور اخلاق وہ چیزیں ساتھ ساتھ، ہمیں تو صحیح طریقے سے طہارت اور نماز بھی نہیں آتی۔ اللہ ذو الجلال ہماری اس مجلس کو مبارک کرے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم نے جو میں نے بیان کیا اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ آپ نے سنا، آپ بھی اس کو یاد رکھیں، اپنی نمازوں کو درست کریں، عقیدے کو درست کریں، اس کو آگے پہنچائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں تیسری دفعہ آیا ہوں اور اس مسجد میں بار بار آنے کا موقع ملا، آپ کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، آپ کو دیکھ بھی لیا، اور میری نیت ہوتی ہے میں جب وہاں سے آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، چودھری اشرف صاحب کو رابطے میں رہتے ہیں، اور ہمارے بہت عظیم بھائی اور فضیلت الشیخ حضرت حافظ حمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، علم و عمل، زندگی میں برکت فرمائے، آپ لوگوں کی بھی زندگی میں برکت فرمائے۔ تو آپ کو ملنے کا شوق اور آپ کے دیکھنے کی نیت اور زیارت بھی ہوتی ہے صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔